ذکر خیر ہے، لہذا آپ مسجد کی طرف روا دوا ہو۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ یاد رکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ 4 سال سے لے کر جو آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو دناؤ جیسا شعور عطا فرمایا، وہ اپنی مثال خود آپ ہے۔ آپ نے بچپن سے لے کر ہی دامن مصطفیٰ کے تھامنے تک اور نبی پاک علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہنے تک بچپن کے اندر ہی آپ نے نہ تو شراب پی ہے، جو زمانہ جاہلیت کے تقریباً 37 سال سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ تقریباً 37 سال گزرے، آپ نے نہ تو شراب پی، نہ کسی بت کو سجدہ کیا، نہ کوئی معاذ اللہ بدکاری والا معاملہ کیا، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے، بد نگاہی سے بھی بچتے رہے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ اور پھر جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور سب سے پہلے سرکار کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آزاد مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام لا چکے، دنیا اس کو صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مصاحبت ہے، جو آپ کو شرف رفاقت حاصل ہوئی، رفاقت کا شرف حاصل ہوا، یہ صرف یہ دنیا ہی کے اندر نہیں تھا، بلکہ اگر ہم عالم ارواح کے اندر دیکھتے ہیں تو عالم ارواح کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کے مصاحب اور ساتھی تھے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں الارواح جنود مجندۃ، فرماتے ہیں کہ روحیں جو ہیں بدنوں میں آنے سے پہلے یہ الگ الگ ٹھکانے رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کی روحوں کا ٹھکانہ الگ، کافروں کی روحوں کا ٹھکانہ الگ۔ جس طرح عالم ارواح کے اندر جو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ربط اور تعلق تھا، اور جس طرح وہ آپس میں ساتھی تھے، دنیا کے اندر بھی اسی طرح ساتھی ہیں۔ اور جن کا وہاں کوئی تعلق ربط نہیں تھا اور وہاں وہ آپس سے جدا تھے، اسی طرح دنیا کے اندر بھی وہ آپس میں جدا ہیں۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، اور رفاقت کا شرف جو آپ کو حاصل ہوا، یہ فقط دنیا میں نہیں تھا بلکہ عالم ارواح کے اندر بھی آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت حاصل ہو چکی تھی۔ یعنی وہاں بھی جدا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ وہاں پہ۔ اب آئیے دلائل النبوہ کے اندر ایک واقعہ جو لکھا گیا صحیح روایت کے ساتھ، سرکار کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں مکے سے دمشق کی طرف گیا، وہاں پہنچا، لوگوں کا ایک جمع غفیر، کچھ لوگ چھتوں کے اوپر چڑھے تھے، بازاروں میں نکلے ہوئے تھے، منتظر تھے۔ فرماتے میں وہاں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے انہوں نے کہا کہ حرمی انت، کیا تم حرم سے آئے ہو، حرم سے تعلق رکھتے ہو؟ قال نعم، میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں کیا تو وہاں نبی امی موجود ہے کہ جنہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہو؟ تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ میں کسی نبی امی کو تو نہیں جانتا، کوئی ان کا نام بتاؤ، کوئی ان کا تعارف بتاؤ، کوئی ان کا عطا پتہ بتاؤ، کوئی ان کا ایڈریس بتاؤ، کوئی کوالٹیز، کوئی صفات میرے سامنے بیان رکھو۔ تو کہتے ہیں وہ انجیل اور جو زبور توریت کے جو علماء تھے، انجیل اور توریت کے، یعنی عیسائی اور یہودی، ان کے بڑے بڑے علماء، ربانیین، پادری، انہوں نے مجھے پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئے۔ جیسی کمرے میں پہنچا تو کہتے میں نے وہاں دیکھا کہ تصویریں ہی تصویریں لگی ہوئی تھیں، یعنی کہ قلم قدرت نے جہاں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کھینچی ہے تو ساتھ میں یار غار، یار مزار، شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر بھی کھینچی ہے۔
تابوت سکینہ بڑا مشہور ہے کہ جس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں بھی اللہ رب العزت کی جانب سے تھی. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، نبی پاک علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف بھی تھا. تو لہٰذا اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ان تصویروں کو بغور دیکھیے، کیا ان تصویروں کے اندر وہ ہستی ہے کہ جس نے مکے کے اندر اعلان نبوت کیا ہو؟ تو کہتے میں نے نظر غائر کے ساتھ دیکھا، مجھے وہاں کوئی تصویر ایسی نظر نہ آئی. تو میں نے کہا کہ ان کے اندر وہ ہستی موجود نہیں ہے. پھر وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے. کہتے ابھی میں باہر تھا تو باہر ہی سے میں نے دیکھا ایک تصویر بالکل نمایاں اور واضح نظر آ رہی تھی. میں دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ میرے پیارے آقا کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو فرماتے میں پہچان تو گیا، میں سمجھ گیا، لیکن میں نے یہ بات دل میں چھپا لی کہ میں کیوں بتاؤں. میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ تم بتاؤ ان تصویروں کے اندر وہ کون سی تصویر ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. تو ایک بڑا ان کا عالم اٹھا اور انہوں نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یہ وہ شخص ہے کہ جن کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، یہ ہماری مطلوبہ شخصیت ہے، یہی ہمارا مقصود ہے. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں اگر یہی ہے تو انہوں نے مکے کے اندر اعلان نبوت فرما دیا ہے اور کچھ لوگ ان کے حلقہ بغوش کے اندر شامل بھی ہو چکے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول حق چاریا. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے حلقہ بغوش کے اندر شامل ہو چکے ہیں، داخل اسلام ہو چکے ہیں. پھر اگلا جملہ سنیے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑے ہوا تھا. اس کا سر نیچے تھا، میں اس کو پہچان نہ سکا. تو میں نے کہا اے انجیل کے عالموں، اے توریت کے عالموں، اے انجیل کو جاننے والوں، اے توریت کو جاننے والوں، یہ تو بتاؤ جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو پکڑا ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو ان کی زندگی کے اندر ان کا وزیر ہوگا، ان کا مشیر ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا خلیفہ ہوگا اور نام اس کا ابو بکر صدیق ہوگا. یہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خدا کی قسم. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مقام میں اپنے محبوب کے ساتھ یار غار یار مزار کے ذکر کو بھی جوڑا ہوا ہے. عالم ارواح کے اندر بھی ساتھی ہیں تو وہاں غار ثور کے اندر بھی ساتھی ہیں، غار کے اندر بھی ساتھی ہیں. اور جہاں پہ قلم قدرت نے نبی پاک علیہ السلام کی تصویر کو کھینچا ہے تو وہاں پر بھی جس شخصیت کی تصویر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس شخصیت کا نام ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث کو ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام اس شان کے ساتھ باہر تشریف لا رہے تھے کہ سیدھے ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، الٹے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان بڑی تمناؤں نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تعجب کر رہے تھے اور ان دونوں پیشواؤں کی شان کے اوپر ناز کر رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا یہی نہیں ہاں کذا مبعثو یوم القیامتی. اے میرے صحابہ جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم بڑی شان و شوکت کے ساتھ میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تب بھی سیدھے ہاتھ میں ہاتھ ابو بکر کا ہوگا اور الٹے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور پھر شان دیکھیے میرے امام فرماتے ہیں یہ شیخین کریمین یعنی امت کے بڑے پیشوا اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹے کہ دنیا کے اندر بھی چمٹے رہے اور پھر مزار کے اندر بھی چمٹے چمٹے چلے گئے. جب اٹھیں گے تب بھی مصطفیٰ کی قدموں سے چمٹے ہوں گے. جب جنت میں جانے کی باری آئے گی چمٹے چمٹے دونوں ہی مصطفیٰ کے ساتھ داخل جنت ہو جائیں گے. جس کو اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا
سرکار کے ساتھ ملا دیا، کون ان کو آپس میں جدا کر سکتا ہے؟ جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت سے جدا مانتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے محبوب کو مانا، حضور کی پوری آل کو مانا، حضور کے تمام اصحاب کو مانا، ان کی شان یہ ہے کہ وہی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جو ذکر نہیں کرتا وہ راندہ درگار ہے، اسے اپنی قسمت کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اپنی عقل کا ماتم کرنے کے علاوہ اور جملے کیا بول سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، یہ دیکھیے غار کے اندر دو میں کا دوسرا غار کے اندر جب وہ اپنے ساتھی کو، صحابی کو فرما رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس کو؟ کون؟ حضور۔ کس کو فرما رہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ ہمارے بولیے ساتھ ہے۔ تو سرکار یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن نہیں فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ فلما تری الجمعان، جب فرعون اپنی قوم کو لے کر لاکھوں کی تعداد کو، فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا اور آگے دریا نیل آ گیا، تو قوم نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ قال اصحاب موسیٰ، قرآن فرماتا ہے کہ اصحاب موسیٰ نے کہا، قالوا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، ذرا میرے ساتھ چلو۔ اور آپ کو پتہ چلے، یہاں دیکھیے حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر رب ہم دونوں کے ساتھ، سبحان اللہ کہیے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل والے جو آپ پر اسلام لا چکے تھے، وہ کم و بیش 2 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ ایک طرف 2 لاکھ، اور آپ کا بھائی جو اللہ کا پیغمبر ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرماتے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ کیوں؟ ایک اس کا معنی علماء نے یہ لکھا، اس لیے یہ نہیں فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ ان میں کوئی بھی ابو بکر صدیق جیسا نہیں تھا، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں تھا۔ اور دوسرا فرماتے کہ قرب خدا بندی میں صوفیہ کرام نے 2 معنی لکھے ہیں۔ فرماتے ایک یہ ہے کہ ما رأیت الا رأیت اللہ، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ تعالی قبلہ۔ ایک معنی یہ ہے کہ گویا حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، ہر جو شے دیکھتا ہوں پہلے مجھے اس میں رب نظر آتا، پھر اس کے بعد میں دوسری شے کو نظر کرتا ہوں۔ یعنی محبوب کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلووں کے اندر اس قدر گم ہو چکے تھے کہ جس بھی شے کو دیکھتے تھے پہلے ان کو رب کے جلوے نظر آتے تھے۔ فرماتے یہ مقام تھا، جبھی تو آپ نے انا کے بعد لفظ اللہ کو مقدم کر دیا، فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے، وہ چیز کو دیکھ کر پھر رب کے جلووں کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کے لیے فرمایا کہ انا معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، بے شک میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ان کا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل والا ہے کہ وہ نبی و رسول ہے، یہ امتی ہے۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد دیکھیے کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا پیار اور محبت اور شفقت دیکھی کیسی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس مقام پہ فائز ہو چکے تھے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال دے دیا، سارا، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ان اللہ یقرئ علیک السلام، اللہ پاک ابوبکر صدیق کے اوپر سلام بھیج رہا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا کہ جا کے میرے ابوبکر کو پوچھو کہ حل انت لربک راض ام ساخط، کہ بتا کہ کیا تو اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اب محدثین نے لکھا کہ نبیوں کے بعد رضا کا مژدہ صرف ابوبکر صدیق کو ملا ہے، یعنی جن کے بارے میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ تم مجھ سے راضی ہو، وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے۔ یہ بالکل ہی جزوی فضیلت ہے، اور کسی کے نصیب میں نہ آئی نبیوں کے بعد۔
ابو بکر صدیق تو پھر مچل گئے خوشی سے اور عرض کرتے یا رسول اللہ انا عن ربی راضین، انا عن ربی راضین، انا عن ربی راضین، میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، اس سے پوچھ کے بتا کہ وہ قبول فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر معنی دیکھیے آگے کیا، پھر سبحان اللہ ایک صحابی وہاں موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے سارا گھر کا مال دے دیا، چونکہ جب آپ اسلام لائے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت بھی روایتوں میں آتا ہے کہ وَلَهُ 40,000 دینار، 40,000 دینار کے مالک تھے، اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیے، عرض کی یا رسول اللہ ساری دولت بھی آپ کی، ابو بکر بھی آپ کا ہے، سب مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان فرما دیے۔ اور مسجد نبی شریف کی جو مسجد ہے، اس مسجد کی ساری جو زمین ہے وہ بھی خرید کر دینے والے ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ کہیں ذرا، اسی پہ مزار بنتا ہے ابو بکر صدیق کا، اسی پہ مزار بنتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ اور مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 قول لکھے۔ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام علیہا فرماتے ہیں 2 قول، ایک یہ ہے کہ ان کا مزار جنت البقیع کے اندر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی قبر کے پیچھے جالیوں کے متصل ایک قبر انور ہے، کہتے وہ قبر حضور علیہ السلام کی لخت جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ جب حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے مال کی تعریف کرتے ہیں تو پھر الکامل کے اندر ابن عدی نے اس کو لکھا، حضور نے فرمایا ما اطیب مالکا، ابو بکر تیرا مال بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، جس کا مال پاکیزہ ہو تو وہ خود ذات کتنی اعلیٰ پاکیزہ ہوگی۔ اور پھر وہ جگہ کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرا منبر اور یہ میرے گھر کی جگہ یہ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہے، اسی جنت کی کیاری کے اندر آرام فرمانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج اگر کوئی پوچھے کہ صدیق اکبر کہاں ہے تو برملا کہا کرو، ارے وہ تو جنت کی کیاری کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اور ادھر جنت البقیع کی ساری جگہ کس نے خریدی؟ سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے۔ یہ مدارج النبوہ پڑھ رہا ہوں، اور کس کے مزار ہیں وہاں کے اوپر؟ اہل بیت کرام کے مزار وہاں پہ۔ تو پتہ چلا یہ صحابہ اہل بیت یہ آپس میں جدا نہیں ہے، زندہ تھے تو تب بھی ملے ہوئے تھے، اور جب قبر میں چلے گئے تو ایک دوسرے کے پاس تب بھی ملے ہوئے ہیں۔ تو جو ان کو جدا کرے وہ ان کو جدا نہیں کر سکتا، بلکہ خود ان سے جدا ہوا پڑا ہے۔ یہ تو قسمت ہے کہ ان کی قسمت کے اندر پیاروں کا ذکر بھی نہ رہا، جنہوں نے جدا کیا اللہ نے ان کو ان پیاروں کے ذکر سے جدا کر دیا۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ شان ابو بکر صدیق کی ایسی ہے۔ بچپن کا واقعہ عمدۃ التحقیق کے اندر امام ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بخاری کی شرح ارشاد الساری کے اندر امام قسطلانی نے اس کو لکھا۔ اب میں اس واقعے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف جاؤں گا کہ پہلا حق کس کا ہے، پہلا نام کس کا ہے۔ آئیے پہلے شان صدیق اکبر سن لیجئے۔ سبحان اللہ، سرکار نے متعدد کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یعنی کہیں سے کوئی نہ کوئی روایت لے کر آپس میں ملا کر پورا مضمون بنا کر اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف کے اندر تھے، صحابہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق کو اپنے بچپن کا واقعہ بیان کر دو۔ تو کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ جب میں 4 سال کا تھا تو میرا باپ ابو قحافہ میری انگلی پکڑ کے مجھے بت خانے لے گیا اور جا کے فرمایا حاضی آلیہتک، اور باپ نے کہا حاضی آلیہتک، یہ تیرے معبود ہیں، فسجد لہم، ان کو سجدہ کر۔ کہتے بیٹا یہ ہمیں کھلاتے اور پلاتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمارا سہارا سب کچھ یہ ہے۔ ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ جب میرے باپ نے مجھے بت کے آگے کھڑا کر دیا تو میں کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے میں نے کہا ان کنت الہن، اگر تو معبود ہے تو انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ، یعنی 4 سال کی عمر میں تو بچے کو پاکی ناپاکی کے مسئلوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔ 4 سال کی عمر میں تو اس نے اپنے خاندان کے سارے افراد کے نام بھی یاد نہیں ہوتے، 4 سال کی عمر میں نماز کے مسئلے بھی معلوم نہیں ہوتے، لیکن یہ شاعروں جیسا دنا اور ایسا حافظہ، ایسی فراست، ایسی نگاہ، یہ نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے تھی اور فقط فضل الہی تھا، اس کے علاوہ اور اس کو کیا ہم نام دے سکتے ہیں۔
4 سال کا بچہ کھڑا ہو کے بت کو کہہ رہا ہے اگر خدا ہے تو بھوکا مجھے کھانا کھلا. اور پھر فرماتے ہیں وَإِنِّي عطشان فَأَسْقِنِي، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ. وَإِنِّي عَارٌ فَأَكْسِنِي، کہتے ہیں میں بے لباس ہوں مجھے لباس پہناؤ. اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی آواز نہ آئی اور آنی بھی نہیں تھی. پھر میں نے کہا انی ملک حجرن، یہ دیکھ میری ملکیت کے اندر میرے ہاتھ میں پتھر ہے، اب میں تجھے ماروں گا. فم تانا نفسا کا، اپنا بچاؤ کر، اپنے آپ کو بچا. لیکن آواز نہ آئی. یا رسول اللہ میں نے پتھر اس بت کے منہ پہ مارا، چکنا چور کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ادھر میرے باپ ابو قحافہ نے دیکھا، وہ حیران ہو گئے. باپ نے دیکھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچہ بت کے آگے جھکا ہوتا، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا. بیٹا کھڑا ہے اور بت ٹکڑے کی صورت میں میرے بیٹے کے آگے جھکا ہوا پڑا ہوا ہے. معاملہ الٹ ہو گیا. کہتے باپ کو بڑا غصہ آیا، میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور مجھے پکڑ کر میری والدہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس بچے کو سنبھال، اس نے میرے معبودوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. تو آپ کی والدہ انہوں نے کہا کہ اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ بچہ معذور ہے، اس سے کچھ نہ کہا کرو. کیوں؟ جب یہ میرے پیٹ میں تھا اور میں نارمل طریقے سے گھر کے سارے کام کر لیتی تھی، میں جھاڑو لگاتی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، آٹا گوندتی تھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا، چھت کے جالے صاف کرتی کوئی فرق نہ پڑتا تھا، کنویں کے اندر رسی سے ڈول ڈال کر جھکتی تھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا. لیکن سن ابو قحافہ، جیسے ہی میں بت کھانے جا کر بت کو سجدہ کرنے لگتی تھی یہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا. یہ جب تک میرے پیٹ میں رہا میں نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. ابو بکر صدیق ہے ماں کے پیٹ کے اندر، لیکن بت شکن ہے، بت کو توڑنے والے ہیں. ارے اس سے مسئلہ سمجھو. ابو بکر صدیق فراست کا، نگاہ ولایت کا، نگاہ فراست کا عالم کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن سب جان رہے ہیں کہ میری ماں کھانا کب پکاتی ہے، جھاڑو کب لگاتی ہے، آٹا کب گوندتی ہے، کنویں میں کب جاتی ہے، ڈول ڈال کے پانی کب نکالتی ہے، بت کھانے کب جاتی ہے. جب ماں کے پیٹ کے اندر غلام کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو جس کی نگاہ سے غلام کو شرف ملا اس نگاہ مصطفیٰ کا عالم پھر کیا ہوگا. اور پھر جو اگلی بات کی، کہتے ابو قحافہ اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. جب یہ پیدا ہوا تو حاطف غیب سے آواز آئی یا ابت اللہ تحقیق اب شری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، یہ بچہ عتیق ہے یعنی جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور یہ محمد مصطفیٰ کا صاحب رفیق ہے نا، صاحب رفیق. اللہ